بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے سبق پاکستان کے چند اہم تہوار۔ تہوار کے کیا معنی ہیں؟ تہوار کہتے ہیں کسی خوشی یا غم کو ایک مقرر کردہ تاریخ میں اجتماعی طور پر منانے کو تہوار کہتے ہیں۔ جی بچوں، تو تہوار ہوتے کتنی قسم کے ہیں، کتنی طرح کے ہیں؟ تو یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہمارے مذہبی تہوار ہوتے ہیں، دوسرے قومی تہوار ہوتے ہیں اور تیسرے علاقائی تہوار ہوتے ہیں۔ مذہبی تہوار مثلا عید الفطر، عید الاضحیٰ، 12 ربیع الاول، شب برات، شب معراج وغیرہ، یہ ہمارے مذہبی تہوار ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں قومی تہوار۔ قومی تہوار جو ہم مناتے ہیں وہ ہیں یوم آزادی، یوم پاکستان، یوم قائد اعظم، یوم علامہ اقبال، یوم تکبیر وغیرہ، یہ ہمارے قومی تہوار ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں علاقائی تہوار، اور یہ تہوار ہر علاقے کے اپنے ہوتے ہیں۔ مثلا لوگ ورثہ میلہ، میلہ مویشیاں، شندور کا پولو تہوار، سبی میلہ وغیرہ۔ پیارے بچوں، ہر علاقے کی اپنی ایک ثقافت ہوتی ہے اور ان کے تہوار بھی اپنی ثقافت کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پاکستان میں منائے جانے والے چند اہم تہوار پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کے خاص الفاظ اور ان کے معنی کو دیکھ لیتے ہیں۔ ثقافت کے معنی ہیں طرز تمدن، تہذیب۔ تشکیل کے معنی ہے شکل دینا۔ اکائی کے معنی ہے ایک، واحد۔ اور اشتراک، اگلا لفظ ہے اشتراک کے معنی ہے شرکت، میل جول۔ اگلا لفظ ہے دلربا، اور دلربا کے معنی ہے دل کو لبھانے والا۔ اس سے اگلا لفظ ہے میسر، اور میسر کے معنی ہے دستیاب، موجود۔ اس سے آگے ہے سنگم کے معنی ہے ایسی جگہ، ایسا مقام جہاں پہ 2 دریا آپس میں ملے، اسے سنگم کہتے ہیں۔ حریف کے معنی ہے دشمن۔ اس سے اگلا لفظ ہے پوشاک، اور پوشاک کہتے ہیں لباس کو۔ دہانہ، اگلا لفظ ہمارا ہے دہانہ کے معنی ہے منہ۔ دریا کے سمندر یا جھیل میں گرنے کے مقام کو دہانہ کہتے ہیں۔ اس سے اگلا لفظ ہے مساوات، اور مساوات کے معنی ہے برابری۔ اگلا لفظ ہے ہمارا اتوار طور کی جمع ہے جس کے معنی ہے طریقہ۔ آئیے تو اب سبق کو شروع کرتے ہیں۔ انسانوں کے رہن سہن اور زندگی بسر کرنے یعنی زندگی گزارنے کے آداب و اطوار، طور طریقے، اس کی تہذیب و ثقافت۔ تہذیب کہتے ہیں رہنے سہنے کے اصول، رسم و رواج، اور ثقافت اس کے معنی بھی ہیں طرز تمدن، تہذیب یعنی رہنے سہنے کے طریقے جو ہیں کی تشکیل کرتے ہیں، شکل دیتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، ہماری تہذیب و ثقافت کیسے بنتی ہے؟ ہمارے جو رہنے سہنے کے طریقے ہیں، جو ہمارے رسم و رواج ہیں، زندگی کے گزارنے کے جو اصول ہیں، یہ ہماری تہذیب و ثقافت کو بناتے ہیں، یعنی یہی ہماری تہذیب و ثقافت کہلاتے ہیں۔ ہمارے لباس، ہمارے کھانے، ہمارے خوشی یا غم کو منانے کے جو انداز ہیں، رسمیں، ہمارے رواج، ان تمام کے ملنے سے ہماری تہذیب و ثقافت بنتی ہے۔ ہر قوم کی تہذیب اور ثقافت مختلف اور انفرادی رنگوں کی حامل ہوتی ہے۔ انفرادی ذاتی رنگوں کی حامل ہوتی ہے، الگ الگ رنگوں کی حامل ہوتی ہے، یعنی ہر قوم کی اپنی ایک تہذیب و ثقافت ہوتی ہے۔ انہی رنگوں کے باعث یعنی انہی رنگوں کی وجہ سے اس قوم کی شناخت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے۔ تہذیب و ثقافت کے آئینے میں کسی قوم کے عقیدے، نظریات، عقیدہ کی جمع ہے جس کے معنی ہے ایمان، اور نظریات کے معنی ہے خیالات، یعنی ہمارے دین، ایمان، خیالات، رسم و رواج، زبان اور اس کی مخصوص سرگرمیوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ یعنی خاص قسم کی سرگرمیوں کی نشاندہی ہوتی ہے، واضح ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں۔ ہمارا پیارا ملک پاکستان ایک ایسی اکائی ہے، اکائی کے معنی ہے ایک، اکیلا، واحد، جس میں مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کا رنگ شامل ہے۔ جی پیارے بچوں، ہمارے ملک میں ہر علاقے کی اپنی تہذیب ہے، اپنی ثقافت ہے، یعنی پاکستان میں مختلف تہذیبیں اور ثقافتیں پائی جاتی ہیں۔ اس کی مثال ایک رنگا رنگ گلدستے کی ہے۔ رنگا رنگ مختلف رنگوں والا گلدستہ جس میں مختلف رنگوں کے پھول لگائے گئے ہوں،
ہر پھول اپنی جداگانہ حیثیت حامل ہونے کے باوجود گلدستے سے کسی طرح الگ نہیں۔ جداگانہ حیثیت، جداگانہ کے معنی ہے الگ الگ، اور حیثیت مقام مرتبہ، یعنی ہر پھول کی اپنی ایک الگ اہمیت ہے، الگ مقام ہے، مرتبہ ہے، یعنی تمام پھول ایک دوسرے سے الگ ہونے کے باوجود ایک ہی گلدستے کا حصہ ہیں۔ پاکستان کے علاقوں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے علاوہ متعدد قبائلی علاقوں اور ایجنسیوں کا الگ الگ رہن سہن ہے۔ رہن سہن کہتے ہیں رہنے کے طور طریقے، معاشرت، طرز زندگی، یعنی زندگی گزارنے کے طریقے جو ہیں الگ الگ ہیں۔ اس انفرادیت کے باعث، انفرادیت کے معنی ہے ذاتی خصوصیت میں دوسروں سے مختلف ہونا، یعنی مختلف ہونے کے باعث کی وجہ سے ان کی زبانیں، پہناوے کہتے ہیں لباس کو، ہر علاقے کا ایک اپنا لباس ہوتا ہے، اور رسم و رواج ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن اسلامی نظریے کی وحدت کے معنی ہے ایک ہونا، توحید نے انہیں ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔ جی پیارے بچوں، لڑی کہتے ہیں ڈوری کو یا ایسے دھاگے کو جس میں موتی پروئے جاتے ہیں، ڈالے جاتے ہیں۔ ایک ہی اسلامی نظریہ رکھنے کی وجہ سے، ایک اللہ پر یقین رکھنے کی وجہ سے ہم تمام مسلمان ایک ہی لڑی میں پرو دیے گئے ہیں۔ عقیدے اور نظریے کے اشتراک نے ان کے درمیان ایک ایسا مضبوط رشتہ پیدا کر دیا ہے۔ اشتراک کہتے ہیں شرکت کو، میل جول کو۔ جی پیارے بچوں، ہمارے درمیان یعنی مسلمانوں کے درمیان مضبوط رشتہ کس طرح سے ہے کہ ہم ایک اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور ہمارے خیالات بھی ایک جیسے ہیں کہ وہ مختلف ہوتے ہوئے بھی ایک دکھائی دیتے ہیں، یعنی مذہبی اعتبار سے ایک عقیدہ، ایک طرح کے خیالات رکھنے کی وجہ سے ہم مختلف ہوتے ہوئے بھی ایک ہی نظر آتے ہیں۔ پاکستانی تہذیب میں ان سب کا رنگ شامل ہے۔ پیارے بچوں، یہاں تک آپ نے ریڈنگ کر لینی ہے، مشکل الفاظ کے معنی یاد کر لینے ہیں۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔